نحمد الله حمدا كثيرا وبه نستعين ونصلي على رسوله الكريم ونسلمه سلاما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. حضرات محترمین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت کی ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے: اور تیرے رب نے یہ حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کر اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. اگر وہ یعنی والدین تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے ان میں ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان سے کبھی اف بھی مت کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں کثرت سے معاف کرنے والا ہے. حضرات محترمین، اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے اپنی بندگی و اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز مت کرنا. اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہے بلکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہوں کی برکت سے ہوں. والدین ہی ہے جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات اپنا آرام و راحت، اپنی خوشی و خواہش کو بھی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں. سامعین باتمکین، رب قدیر نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے. ان میں سے کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کی. الغرض رشتے بنا کر اللہ رب العالمین نے ان کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں. ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو رب الجلال نے قرآن مقدس میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. حضرات مخاطبین، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تمہاں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا. حضرات محترمین، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ان کے ساتھ انتہائی تواضع و انکساری
اور اکرام و احترام کے ساتھ پیش آئیے، بے ادبی نہ کرے، تکبر نہ کرے، ہر حال میں ان کی اطاعت کرے، الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یعنی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور ڈالے کہ تو ایسی چیز کو میرے شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تیرے پاس نہ ہو تو ان کا کہنا مت ماننا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا تو ان پر اپنا مال خرچ کر اور وہ تجھے جو حکم دے اس کی تعمیل کر، ہاں اگر گناہ کا حکم دے تو مت مان۔ حضرات محترمین، حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا من صلی الصلوات الخمس فقد شکر اللہ ومن دعا للوالدین فی ادبار الصلوات الخمس فقد شکر الوالدین، یعنی جس نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں خیر کی تو گویا اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ اولاد کی دعا سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن میمون سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو وہاں عرش کے سائے تلے ایک شخص کو دیکھا، اور اس کی حالت اتنی اچھی تھی کہ خود موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی پر رشک آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله وكان لا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة، یعنی یہ شخص 3 کام کرتا تھا۔ نمبر 1، جو چیزیں میں نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر حسد نہیں کرتا تھا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ نمبر 3، چغلخوری نہیں کرتا تھا۔ حضرات مخاطبین، والدین کے ساتھ حسن سلوک رزق و عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر دراز کر دے اور رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، یعنی تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ مع رضا الوالدین وسخط اللہ مع سخط الوالدین، یعنی اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح مطیعا فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ وان كان واحدا فواحدا ومن امسى عاصیا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من النار وان كان واحدا فواحدا۔ قال الرجل وان ظلماه قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه، یعنی جس شخص نے اس حال میں صبح کی
کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اللہ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو جنت کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کی نافرمانی کی تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اگر والدین میں ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے تو جہنم کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ والدین نے اس پر ظلم کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اگرچہ ماں باپ نے ظلم کیا ہو۔ حضرات مخاطبین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تمشی امامه ولا تقعد قبله ولا تدعوه باسمه ولا تستب له، یعنی ان کے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا، ان کو گالی مت دینا۔ حضرات مخاطبین، بڑھاپے میں اگر والدین کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان سے کیسے گفتگو کی جائے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی بات کرنا، لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا۔ قول کریم کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا خطا کار اور زرخرید غلام سخت مزاج اور ترشوی آقا سے جس طرح بات کرتا ہے اس طرح بات کرنا قول کریم ہے۔ حضرات سامعین، تنگی وقت کو پیش رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم تمام مومنین مومنات کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔